السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لو۔ اس میں نے قرآن پاک کے بارے میں بتایا ہے کہ دلیل کیسے دیں، دلیل کیسے چیک کریں، قرآن کو کیسے سمجھیں اور اپنی زندگی میں کیسے اتاریں۔ اس ویڈیو میں ہم حدیث کے بارے میں جانیں گے اور حدیث پڑھنا اور سمجھنا سیکھیں گے۔ تو دوستو ویڈیو کو پوری دیکھنا۔ یقیناً اگر آپ اس ویڈیو کے مطابق عمل کر لیتے ہو تو اپنے گلی محلے کے چھوٹے موٹے عالم تو بن ہی جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی ہمیں اپنی زندگی کے لیے دین تو سیکھنا ہی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حدیث کی کتنی مشہور کتابیں ہیں جس میں 100% صحیح روایتیں اوتھینٹک حدیثیں ہو، تو 6 کتابیں ہیں جسے صحائح ستہ کہا جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑی اور مشہور حدیث کی 6 کتابیں ہیں، جس میں تھوڑی بہت روایتیں ضعیف ہیں، باقی سب حدیثیں صحیح اور اوتھینٹک ہے۔ جس میں سے سب سے ٹاپ پر، سب سے اوپر ہے صحیح بخاری شریف، جسے ترتیب دیا ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نمبر 2 پر آتا ہے صحیح مسلم شریف۔ اس کے مصنف ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ہیں۔ بک نمبر 3 ابو داؤد شریف، اور اس کے مصنف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چوتھی کتاب ہے جامع ترمذی شریف، جس کے مصنف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 5ویں کتاب سنن نسائی، اور اس کے اوتھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 6ٹھی اور آخری کتاب ہے ابن ماجہ، جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو دوستو مذہب اسلام میں قرآن پاک کے بعد یہ 6 کتابیں اہم اور مقدس ہیں۔ تو ہم شروع کریں گے بخاری شریف سے، جس میں لگ بھگ ساری فیمس اور مشہور حدیثیں مل جاتی ہیں۔ ہم حدیث کو پڑھنا اور سمجھنا سیکھیں گے، اس کے بعد تو آپ خود سے ہی حدیثیں پڑھنے لگو گے۔ تو سب سے پہلے ان 6 کتابوں کے نام آپ کو نوٹ کر لینا ہے، اور کیونکہ ہم ابھی صحیح بخاری شریف سے اسٹارٹ کرنے والے ہیں تو اس کے PDF ہمیں ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، جس بھی بھاشا میں آپ کو پڑھنی ہے۔ انگلش، ہندی، اردو، یہ 3 لینگویجز ہے جس میں پڑھتا ہوں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی لینگویج میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پلے اسٹور پر صحیح بخاری لکھیں، آپ کو یہ ایپ مل جائے گا جو کہ اوریجنل بک ہے اور ایزی ہندی لینگویج میں ہے۔ چلیے میں آپ کو اسی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ لیکن دوستو حدیث پڑھنے سے پہلے یہ کچھ نیم کو ماننا ہوگا۔ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ کافی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجنا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک استعین وصلی اللہ تعالی علی ختم النبیین ومحمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ اور میں پہلی حدیث سمجھتے ہیں۔ چلیے باب 1، وحی کیسے شروع ہوئی۔ حدیث نمبر 1، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ثواب کے تمام کام نیتوں پر ٹکے ہیں اور ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس آدمی نے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ یعنی دوستو اگر کوئی جہاد کی نیت سے باہر نکل رہا ہے وطن سے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، اور نکاح کا ثواب الگ ہے، اس لیے نیت پر ثواب ملتا ہے۔ اب وضاحت سنیں۔ اس کی وجاہت یہ ہے کہ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سب سے پہلے اس لیے لکھا ہے
اس حدیث کو سب سے پہلے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کتاب اللہ کی رضا کے لیے لکھی جا رہی ہے، یہ نیت ہے۔ اور اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ اسلام میں ہر کام کا پھل یعنی پروفٹ صرف اس کے نیت پر ملے گا۔ سو آپ بھی ہر کام کو کرنے سے پہلے ایک اچھی نیت ضرور رکھیں، ورنہ اس اچھے کام کا بھی کچھ ثواب نہیں ملے گا اور آخرت میں پکڑ اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حارث بن حسام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی حالت گھنٹی سی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ حالت مجھ پر بہت بھاری گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے بات کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے بند ہونے کے بعد آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ آپ کے پاس وحی کس حالت میں آتی ہے؟ وضاحت ہے کہ حدیث میں وحی کی دو صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھی۔ اس کے علاوہ کبھی خواب کی شکل میں، کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آنے سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے خود بات کرنے کی بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھنٹی سی ٹن ٹن اور گھبراہٹ اور پسینہ یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی تھی۔ گھنٹی سی ٹن ٹن ایک الارم کی طرح ہوتا تھا جس سے انہیں پتہ لگ جاتا تھا کہ اب وحی آنے والی ہے۔ تیسری حدیث بھی وحی کے بارے میں ہی ہے اور تیسری حدیث سے لے کر 5ویں حدیث تک ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔